کبھی کبھی انسان بہت ٹوٹ جاتا ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے، آنکھیں خاموش ہو جاتی ہیں اور زبان کچھ کہنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اور ایسے وقت میں ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے، اللہ تعالی۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگو تو کیسے مانگو؟ آج میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے دعا دل سے نکلتی ہے اور عرش تک پہنچتی ہے۔ پہلا طریقہ، دل سے مانگو، دکھاوا نہیں۔ جب تم دعا کرو تو صرف الفاظ نہ پڑھو، بلکہ دل سے محسوس کرو کہ تم واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اللہ تمہاری آواز سے نہیں، تمہارے دل کی حالت سے واقف ہے۔ بس سجدے میں جاؤ اور کہو، یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے صرف تیرا سہارا چاہیے۔ دوسرا طریقہ، یقین کے ساتھ مانگو۔ دعا صرف مانگنا نہیں ہوتا، دعا یقین ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں یہ سوچو کہ شاید قبول نہ ہو تو دعا کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر تم یقین سے کہو، یا اللہ، تو میرے لیے بہترین کرے گا، تو پھر معجزے شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، آنسوؤں کے ساتھ دعا۔ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہیں جو سچائی سے نکلیں۔ جب بندہ سجدے میں گر کر رو دیتا ہے تو وہ لمحہ آسمانوں کو ہلا دیتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قریب ہوتا ہے جو سجدے میں روتا ہے۔ تو جب بھی دل بھاری ہو، بس سجدے میں گر جاؤ اور کہو، یا اللہ، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں۔ چوتھا طریقہ، عاجزی کے ساتھ مانگو۔ اللہ تکبر والوں کو نہیں، عاجزی والوں کو پسند کرتا ہے۔ دعا کرتے وقت اپنے دل میں یہ احساس رکھو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو اور اللہ سب کچھ ہے۔ کہو، یا اللہ، میرے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت ان سے بڑی ہے۔ اب پانچواں طریقہ، بار بار مانگو، اصرار کے ساتھ۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بار بار مانگتا ہے، جو تھکتا نہیں، جو رکتا نہیں۔ اگر آج دعا قبول نہ ہو تو کل پھر مانگو اور بار بار مانگو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آخری بات، یاد رکھو، اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ یا تو وہ تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے، یا اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ تم اکیلے ہو، تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے۔ یا اللہ ہر ٹوٹے دل کو سکون دے، ہر پریشان کو راحت۔